السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ایک خاتون اینکر کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور جو اپنے ہی چینل کے ایک کو اینکر کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو ہیریس کیا ہے. تو دھرتی ٹی وی اور ایک سندھی چینل جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں علی حسن زرداری صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہ اپنے ہی کو اینکر کے بارے میں بات کر رہی ہیں زہیب زرداری صاحب. تو علی حسن زرداری یہ اس دھرتی ٹی وی کے مالک ہیں. ٹھیک، زہیب زرداری اینکر ہیں. اچھا، یہ جو چینل ہے یہ ہے ظاہر ہے کہ سندھی زبان کا چینل ہے، تو ہے تو سیٹلائٹ چینل، لیکن اس کی موسٹلی ویورشپ جو ہے وہ یہاں سندھ سے جنریٹ ہوتی ہے. کچھ ظاہر ہے کہ بہت تھوڑی پنجاب میں، کچھ ایریاز میں سرائکی بیلٹ میں سندھی بولنے والے بھی رہتے ہیں، وہاں دیکھا جاتا ہے، باقی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے. دھرتی ٹی وی کی یہ خاتون جو بات کر رہی ہیں یہ واحد خاتون تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ان موصوف کے بارے میں، زہیب زرداری کے بارے میں اس طرح کی شکایات ذرا سی ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ اور ہیں. بالکل. اور یہ جو شکایات ہیں یہ بڑی خوفناک ہیں، اور یہ موصوف طریقہ واردات ان کا جو ہے وہ دوستی کے لبادے میں عام طور پر ہوا کرتا ہے. واٹس ایپ پہ واردات ڈالتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح کی چیزیں ان کے بارے میں سامنے آ رہی ہیں. اچھا، یہ ہمارے ہاں کل پرسوں بھی ہم بات کر رہے تھے جب بول کے کیس پہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ کہ بول والا تھوڑا الگ تھا. وہ تو آپ کو اس پہ بلیک میل کر رہے تھے نا کہ آپ نے سیلری وہاں تو چینل کی انتظامیہ لگی ہوئی تھی نا. لیکن میں کیا بات کر رہا تھا کہ ورک پلیسز پر خواتین کے اگینسٹ جو ہراسمنٹ ہے اس کے لیے ہمارے ہاں باڈیز موجود ہیں، قانون موجود ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں ریمیڈی کی چیزیں موجود ہیں. بالکل. مگر انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. عائشہ خالد صاحبہ ایک بڑی زبردست اینکر ہیں. انہوں نے چینل 24 میں بھی کام کیا ہے، سٹی میں، جیو میں بہت عرصہ کام کیا عائشہ خالد نے. اور عائشہ خالد جو ہیں دنیا میں بھی انہوں نے کام کر رکھا ہے، دنیا نیوز میں. اب یہ ظاہر ہے کہ چینلز میں کام نہیں کرنی. شی از لیونگ ار ہیپیلی میرڈ لائف. لیکن اب بھی اس طرح کے ایشوز پر یہ آواز بلند کرتی ہیں. عائشہ بڑی زبردست انڈیویجول ہیں، بڑی رسپیکٹیبل. انہوں نے وہ جو بول والا کیس تھا وہ بھی اٹھایا، باقی بھی اٹھائے. ایک تھوڑی سی میں ہسٹری میں جانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد واپس ان خاتون کے بارے میں. کائنات سم تھنگ نام ہے ان کا، کائنات آفتاب صاحبہ. کائنات آفتاب صاحبہ. دیکھیے، عائشہ خالد نے، جب میں 92 نیوز میں تھا تو تب گورنمنٹ آف پنجاب کو، اس وقت کی گورنمنٹ آف پنجاب کو باقاعدہ شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. یہ جو چینل 92 ہے اس کے اونر، ان کے حوالے سے بڑی شکایات آ رہی ہیں، خواتین کی ہراسمنٹ کی بڑی شکایات آ رہی ہیں. تو تب چینل کے ایک سے دو بڑے سینئر اینکرز، انہوں نے ان خواتین کے بارے میں بڑی نامناسب بات کی کہ یہ جو خواتین ہیں یہ چینل میں اسکرین پر زیادہ پرومیننٹ جگہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، نہیں ملی ہے، تو یہ خواتین چینل کے مالک کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اچھا، وہ جو اینکر ہیں وہ عام طور پر بڑی انسانی حقوق کی لڑائیاں لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے کیا، یہ انہوں نے میرا یہ خیال ہے کہ مناسب نہیں کیا. اس طرح کی شکایات چینل کے مالک کے بارے میں تھیں. میں اس چینل کا حصہ تھا اور تھیں. مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا یہ شکایات آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان شکایات کے حوالے سے ابھی اس وقت بھی جو شکایت ہے ہوتا ہے ایسے واہیات حد تک ہوتا ہے. مطلب میں ایک چینل کی آپ کو مثال دوں، وہاں تو باقاعدہ طور پر چینل کا مالک اگر منہ مارنے کا شوقین تھا، گھٹیا آدمی، تو وہاں کا جو ایچ آر تھا اور جو نیوز روم باسز تھے وہ اس میں سپورٹ کرتے تھے. وہ خواتین اینکرز کو ان کی کام کر رہے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، کسی بھی چھوٹی موٹی غلطی پر باس کہتا تھا اس نے یہ کر دیا، اور باس باقاعدہ ندیدے بلے کی طرح اسکرین کو دیکھتا تھا. اور وہ ایسے بیٹھ جاتا تھا کہ اس نے یہ غلطی کر دی، پھر وہ باسز میں سے کسی کو فون کرتا تھا، اس کو اس کی اس غلطی پر شو کاز کرو اور اس جگہ دیکھو یہ غلطی ہے. وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے جی سر ہے. اس غلطی پر اس کو شو کاز کرو، شو کاز کرو اور اسے 4 دن کے لیے آف ایئر کر دو. اچھا، وہ 4 دن کے لیے آف ایئر کرتے تھے. اب یہ نیوز روم باسز اور ایچ آر والے کرتے تھے، وہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے 5واں دن 6واں دن، اب بیچاری نئی نئی بچیاں ہوتی ہیں، ماسٹرز کیا ہوا 23-24 برس کی، 22 برس کی یہ لڑکیاں، پہلی جاب. تو وہ بیچاری پہنچتی ہے واپس ان باسز کے پاس کہ سر ہمیں ہماری غلطی کی بنیاد پہ 4 دن کے لیے آف ایئر کیا گیا تھا، سر 5واں دن ہے، 6واں دن ہے، اب ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمیں واپس آن ایئر کر دیں پلیز.
تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس ندیدے بلے کی طرف بھیجتے ہیں کہ آپ ابھی تو باس نے کچھ نہیں بتایا, آپ ایسا کریں جائیں باس سے خود بات کرنے. جتنا گھٹیا وہ اونر ہے اتنے ہی گھٹیا یہ باسز مختلف سیگمنٹس کے ہوتے ہیں کہ آپ چلی جائیں باس کے پاس. وہ باس کے پاس جائیں اور باس ہی کہتا ہوگا نا کہ آپ میرے پاس ہی جی, وہ باس جو ہے نا وہ پھر نکلتا ہے اندر سے کہ انتہائی سوئٹ آدمی اور کہتا ارے نہیں آپ کے بارے میں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے, آپ تو دیکھیں آپ کو کیوں روکا اس غلطی پہ, کیوں سزا دی ہے, اس لیے ہم آپ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے آپ غلطی کریں گی, آپ میں تو ہمیں فیوچر نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوں میں آپ میں کہ آپ کہاں تک جائیں گی اپنے کریئر میں, تو آپ کے لیے تو میں بڑی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ابھی ملے گا کچھ عرصے میں. اچھا آپ کوئی بات نہیں جائیں جا کے نیوز کریں آپ, میں کہہ دیتا ہوں. اور پھر وہ نیوز کرتی ہیں اور یہاں سے باس کا کام شروع ہوتا ہے. اس طرح کے کیریکٹر بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایسے کیریکٹر موجود ہیں جیسے میرے کریئر کا دوسرا چینل. اب وہ خاتون چونکہ خود انہوں نے وہ معاملہ اٹھایا تھا لیکن وہ اسے پبلک میں لے کر نہیں آئی, ود ان دی آرگنائزیشن تھا, تو انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت پر الزام لگایا کہ انہوں نے باقاعدہ انہیں ہیراس کیا, بلایا, لکھا کہ اس جگہ آ جائیے, یہ کام کیا, اور پھر جو ہے انہوں نے وہ آرگنائزیشن میں سب کو بھیج دیا اور ان تمام لوگوں تک وہ ای میل پہنچی. اور اس کے بعد ہوا کیا, وہ باس اتنا تگڑا اور اتنا طاقتور تھا کہ ان خاتون کی نوکری چلی گئی. ابھی پی ٹی وی میں کچھ عرصہ پہلے یہ تمام کہانیاں ہوئی ہیں, یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو سرکاری ٹی وی میں تو زیادہ بڑی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہو جاتی ہے کیونکہ سرکاری ٹی وی جو ہے وہ مملکت کا چہرہ ہوتا ہے پاکستان سے باہر بھی, کہ یہ ان کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, وہاں پر بھی کام ہوتے ہیں. اب یہ جو خاتون بتا رہی ہیں کائنات آفتاب, زہیب زرداری صاحب کے بارے میں جو کہ دھرتی ٹی وی کے کرنٹ افیئرز کے ہیڈ ہیں. یہ گاڑی زہیب زرداری کی تو نہیں ہے باہر, یہ جو ہارن پہ ہاتھ پڑا ہے؟ اچھا, زہیب زرداری صاحب دھرتی ٹی وی کے ہیڈ آف کرنٹ افیئرس ہیں اور ایک خاتون بتا رہی ہیں کہ ان کو تھریٹس آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ معاملہ ایچ آر صاحبان کے ساتھ بھی اٹھایا. جمالی صاحب کا وہ نام لیتی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے فارغ کیوں کیا گیا ہے نوکری سے پہلے, تو انہوں نے کہا میں چھوڑ رہی ہوں نوکری, تو کم از کم میرے گھر کا پیچھا تو چھوڑ دیں. اچھا, مزید بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے ان کو. اور یہاں تک کہ جو ونڈو ہوتی ہے وہاں سے نوک کرنا رات کے 4:30 بجے, اور گھر کا ایڈریس پتہ نہیں کوئی آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے. رات کے 4:30 بجے گھر کے باہر لوگ آتے ہیں, عجیب و غریب لوگ گھر کے باہر آتے ہیں, کچھ ایڈریس پوچھ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ 5-6 لوگوں کو پہلے بھی زہیب زرداری بلیک میل کر چکا ہے اور انہوں نے کال پر دھمکیاں دی ہیں کہ میں تمہیں مروا دوں گا. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں خودکشی کروں یا میری جان کو کوئی نقصان ہو تو اس کا ذمہ دار زہیب زرداری ہے. میں مر جاؤں تو میری موبائل کو چیک کر لینا. انہوں نے جو مجھ سے جنسی ہراسانی کی ہے میک اپ روم میں. اچھا. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مروانے میں زہیب زرداری کا ہاتھ ہوگا, پھر کرنا انصاف. اچھا, یہ بہت سیریس ہے. دیکھیں نا, وہ جس طرح سے خاتون کی سوشل میڈیا پر ہم یہ کریں گے کہ اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان خاتون کی وہ ویڈیو جو سینئر صحافی امتیاز چانڈیو صاحب نے پوسٹ کی ہے اس کا لنک بھی لوگوں کے لیے پوسٹ کر دیں گے تاکہ وہ جا کے اسے دیکھ سکیں. تو یہ جو خاتون ہے یہ تو بہت سیریس میٹر اٹھا رہی ہے کیونکہ پھر معاملہ ان کی زندگی کو لاحق خطرات تک آ گیا. یہاں معاملہ صرف اتنا نہیں رہ جاتا کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہاں تک جا رہے ہیں تو پھر زہیب زرداری کے پیچھے ہاتھ ہے. یعنی ایک بندہ, ایسے بہت سارے کیریکٹرز موجود ہیں ہمارے یہاں. اسلام آباد میں ایک صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, ایک بڑے سرکاری عہدے پر رہ چکے ہیں. وہ باقاعدہ اسلام آباد میں درندے مشہور ہیں. اچھا, بڑے ویمنائزر, اور وہ بھی انسانی حقوق کے چیمپئن بن کے اچانک سامنے آ جاتے ہیں. تو وہ باقاعدہ درندے مشہور ہیں. ان کو بہروپیہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ, ان کا نک رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کیریکٹر ہے زہیب زرداری, اس کے پیچھے تو ڈیفینیٹلی کچھ اور لوگ ہیں, وگرنہ اتنا پیچھے جانا کہ ایک بندی چلی گئی اب جان سے مارنے کی دھمکیاں. ان کی آپ نے ایک ریسرچ نکالی اور وہ ریسرچ جو ہے واٹس ایپ اسکرین شاٹ باقی چیزوں تک پہنچ جاتی ہے. اور ایک ایسی ہی خاتون ہے یعنی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی, تو انہوں نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا جس میں 4 مختلف تصاویر تھیں جس میں زہیب زرداری صاحب ان کو بھی بلیک میل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دوستی پتہ نہیں ایسے پھر تعلقات میں رہیں گے.
تو زہیب زرداری یعنی ایسے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں، کارے نامے بلکہ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ان موصوف کا جو موقف ہے وہ لینے کے لیے ان سے رابطے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں لے سکے. پھر میں نے ان کے کچھ ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ الزامات ہیں، انہوں نے کہا یہ ان سے ان الزامات پر جب ود ان دی آرگنائزیشن بھی بات ہوئی تو یہ انکار کرتے ہیں. یہ انکار کرتے، خود ہی کرنٹ افیئرز کے ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انکار کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف یہ مہم ہے، مذموم مہم ہے، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا کچھ بھی کرتا نہیں ہوں، یہ ان کا خود کا کہنا ہے. لیکن معاملہ سیریس ہے. پھر چلے جائیں نا سائبر کرائم میں جو خاتون نے اسکرین شاٹس شیئر کیے تھے ان کے خلاف چلے جاتے. ڈیفینیٹلی ایک یہ ان کے خلاف چلے جائیں بجائے اس کے کہ وہ خاتون ہراسانی کی شکایات کر رہی ہوں. دوسرا یہ بھی کہہ رہی میں تو کہتا ہوں میرے چلیں، پاس کوئی فیک نہیں ہے، سب ریئل پڑے ہوئے ہیں، میرا موبائل چیک کر لینا، واٹس ایپ پہ زہیب زرداری لگا ہوگا، دیکھ لینا کہ زہیب. ان کے بارے میں جو خواتین بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام خواتین کو ایف آئی اے کے لوگوں نے، ان کا الزام یہ اور باقی لوگوں کا، ایف آئی اے کے لوگوں نے زہیب زرداری کے کہنے پہ ہراساں کیا ہے. اب وہ زہیب زرداری کے آدمی ہوتے ہیں جو ایف آئی اے والے بن کے کرتے ہیں یا وہ ایکچولی ایف آئی اے والے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں نا انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتی ہیں. ایف آئی اے والے ان کا کیس ہے یہ سائبر کرائم کا. مرتضیٰ سولنگی صاحب ان کی وزارت اطلاعات ٹیلی ویژن ان کا کیس ہے. یہ کیس جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا اور سرکاری محکموں کا کیس ہے. وہ اس کو اٹھا کے اس کو دیکھیں. زہیب زرداری صاحب وہ ہیں جنہیں نواب شاہ میں ایوارڈ بھی مل چکا ہے 2019 میں صحافت کے یا ایسے کا نام صحافتی. تو بہرحال ان کے قریب ترین لوگوں کا موقف یہ ہے کہ زہیب صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے. لیکن یہ جو الزامات ہیں انتہائی سنگین ہیں اور اس میں کسی کی جان کو لاحق خطرات کی بات اور ہو رہی ہے. یہ بار بار خودکشی کی بات کر رہی ہیں کہ میں جان دے دوں گی اپنی. تو اب گورنمنٹ آف پاکستان جو مختلف کاموں میں الجھی ہوئی ہے اپنے کام چھوڑ کر، تو وہ اس کو بھی دیکھ لے اور اگر کچھ کر سکتی ہے تو کر لے، کیونکہ کرنا کرانا تو انہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. ان کی جو خواہش تھی کہ آرٹیکل 254 ہے آئین میں اور وہ بیٹھے رہیں گے، وہ خواہش تو ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.